آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ مڈل ایسٹ جسے آج کل زیادہ درست الفاظ میں ویسٹ ایشیا کہا جاتا ہے، ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ دوستو اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دوستو مڈل ایسٹ میں صرف ایک ہی مسلم ممالک ایسا ہے جس کے پاس سیاسی، مذہبی اور سفارتی سطح پر اتنی اہمیت اور اثر رسوخ موجود ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کو کم کر سکتا ہے، یا سادہ الفاظ میں کہیں تو وہ جنگ کو رکوا سکتا ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی حکومت کی اور شاہی خاندان کی، جنہیں مسلم دنیا میں خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ خطے کی سب سے بڑی معیشت میں شامل ہے تیل، پیٹرو ڈالر اور عالمی سیاست میں مرکزی کردار رکھتا ہے۔ اسی لیے اگر سعودی عرب چاہے تو وہ امریکہ اور ایران دونوں کو بات چیت کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو حالات جو ہیں وہ اس قدر بھی آسان نہیں ہیں، اور یہ مسئلہ اس قدر بھی سادہ نہیں۔ صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ امریکہ جنگ کی طرف زیادہ آمادہ نظر آتا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق جنگ اب صرف ایران کو کمزور کرنے یا مٹانے کی بات نہیں رہی، بلکہ امریکہ کے لیے یہ اپنی عالمی طاقت اور وجود کو برقرار رکھنے کا مسئلہ بن چکی ہے۔ اس تناظر میں اب خود سعودی عرب کے ذمہ دار سرکاری افسران کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سرکاری افسر نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ جب ہم ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو امریکہ جان بوجھ کر کیوں ان کوششوں کو سبوٹاژ کرنے میں لگا ہوا ہے، یعنی وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیان اس لیے بھی غیر معمولی ہے کیونکہ سعودی عرب طویل عرصے سے امریکہ کا قریبی اتحادی رہا ہے۔ دفاع، اسلحہ اور سلامتی میں سعودی انحصار امریکہ پر ہی رہا۔ اگر ایسا قریبی اتحادی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے دوستو تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات واقعی سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ اس بیان میں سعودی افسر نے 2019 کے ایک اہم واقعے کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر 2019 میں سعودی عرب کی اہم آئل ریفائنری عقیق اور حریص پر ڈرون اور کروز میزائل حملے ہوئے۔ ان حملوں کی ذمہ داری یمن کے انصار اللہ حوثی جنگجوؤں نے قبول کی۔ اس وقت امریکہ اور سعودی حکام نے براہ راست ایران پر الزام لگایا۔ ایران نے اس الزام کی تردید کی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب سعودی عرب نے امریکہ سے مدد مانگی تو امریکہ نے کوئی عملی مدد نہیں کی۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے لیے ایک تلخ حقیقت تھا۔ اور دوستو اس کشیدہ ماحول میں ایک دلچسپ اور اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ ایران نے سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان بالواسطہ طور پر بات چیت میں کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد حملوں میں کمی آئی اور حالات کچھ حد تک قابو میں آ گئے تھے۔ یعنی ایک اسلامی ملک نے دوسرے اسلامی ملک کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ مگر دوستو امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ کچھ سمجھ سے باہر ہیں۔ آج جب سعودی عرب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ماہرین کے مطابق امریکہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آ رہا۔ بعض تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ کو روکنا مقصود ہوتا تو اب تک سنجیدہ پیش رفت ہو چکی ہوتی۔ سعودی افسران کے اس حالیہ بیانات سے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ سعودی عرب بھی اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ امریکہ کو خطے میں امن میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی۔ امریکہ اپنی طاقت، اسلحہ اور اثر رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے تنازعات ضروری سمجھتا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی اس تناؤ کی عکاسی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن میں ایران کو براہ راست دھمکیاں دی گئیں۔ ایران سے کہا گیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ خلیج فارس میں امریکی جنگی بیڑے موجود ہیں۔ اور دوستو یہ بیانات خطے میں خوف اور بے یقینی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ عرب ممالک خاص طور پر خلیجی ریاستیں اس لیے بھی فکر مند ہیں کہ اگر آج ایران نشانہ بنا تو کل کوئی اور عرب ممالک بھی ہو سکتا ہے۔ ان ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈے ایران کے ممکنہ رد عمل کا ہدف بن سکتے ہیں۔ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو پورے مڈل ایسٹ میں پھر آگ بھڑکے گی۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ عرب ممالک کا دفاع بڑی حد تک امریکہ پر منحصر ہے، لیکن اگر وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایران کا رد عمل پھر انہیں بھی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے کچھ عرب ممالک نے ایران پر حملے کے لیے اپنی زمین یا اڈے دینے سے انکار کر دیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکی دباؤ کے سامنے انکار ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایک مشہور قول تو سب کو ہی معلوم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔
دوستو ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ کئی عرب ممالک کی حکومتیں امریکہ کے قریب سمجھی جاتی ہیں، جبکہ عوامی سطح پر ہمدردیاں اکثر ایران یا فلسطین کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر جنگ چھڑتی ہے تو سیاسی عدم استحکام، عوامی غصہ اور داخلی مسائل عرب ممالک کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے کہ 57 مسلم ممالک پر مشتمل تنظیم OIC ایران کو دی جانے والی کھلی امریکی دھمکیوں پر مؤثر آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یہ خاموش کیوں ہیں؟ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہی جو خاموشی ہے یہ کئی سوالوں کو جنم دیتی ہے۔ اب دوستوں آخری سوال یہ ہے کہ سعودیہ عرب ایسا کیوں کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایران سے ہمدردی ہے؟ دوستوں زیادہ تر ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دراصل اپنے مفادات، اپنے تحفظ اور اپنے مستقبل کے خوف کی بات ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک یہ جانتے ہیں کہ جنگ اگر ہوئی تو سب سے پہلے جو نقصان ہے وہ انہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ دوستو سوال بہت ہیں کہ کیا امریکہ واقعی جنگ چاہتا ہے؟ کیا سعودی عرب آخری وقت تک امن کی کوشش کرتا رہے گا؟ اور اگر جنگ ہوئی تو مڈل ایسٹ کا مستقبل پھر کیا ہوگا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔